نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگان محترم، کل حج کے فضائل اور مسائل کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس میں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتلایا گیا کہ کس طرح حضرت آدم نے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سفر حجاز مقدس کے فرمائے، جس میں سے 300 حج کے لیے تھے اور 700 عمرہ کے لیے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب طوفان نوح آیا، سیلاب آیا، تو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا گیا اور اس کے آثار بالکل مستور ہو گئے، مٹ گئے۔ بعد میں جب سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، جگہ بتلائی گئی، وہاں پر انہوں نے کعبۃ اللہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، یہ اعلان فرما دیں کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں، وہ چلے آئیں آپ کے پاس پیدل، اور جس کی قدرت ہے پیدل چلنے کی وہ پیدل چل کر آئے، اور دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، یعنی دور دراز سے آئیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، الہ العالمین، میری آواز آخر کہاں تک پہنچے گی؟ میری آواز کہاں تک پرواز کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا یہ ہمارا کام، یعنی اعلان تم کرو، آواز ہم پہنچا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، اور ایک بلند پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی کہ اے لوگو، تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے، یعنی کعبۃ اللہ، لہذا اس کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی، اپنی قدرت دکھاتے ہوئے اس وقت جو عالم دنیا میں جتنے بھی انسان موجود تھے، عالم میں جتنے بھی انسان موجود تھے، سب کے کانوں میں یہ آواز پہنچی۔ یہی نہیں، جتنے لوگ جتنے روحیں ابھی ماں کی پیٹ میں تھیں، اور جتنی روحیں جن کے ابھی پیدا ہونے کا آثار بھی نہیں تھا، ان سب تک اللہ رب العزت نے یہ آواز پہنچا دی، اور جس نے اس ندا پر جتنی مرتبہ بھی لبیک کہا، اس کو اتنی ہی مرتبہ حج بیت اللہ، یا یوں کہیں کہ بیت اللہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بھئی جس نے 50 مرتبہ کہا، اس کو 50۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ بھئی کسی نے 100 حج کیے، کسی نے 50 کیے، کسی نے 200 کیے، تو اتنی ہی لبیک ان لوگوں نے کہی۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اس کے بعد سے حج کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حج در حقیقت جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب ہی سے ہوتا آ رہا ہے۔ کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے بھی فرشتے یہ فرمانے لگے کہ ہم آپ سے پہلے 2000 سال سے یہ عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے حج بیت اللہ چل ہی رہا ہے۔
تو حج جو ہے اسلام کا اہم ترین رکن ہے، جو سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں۔ جو شخص اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو اس پر یہ حق ہے کہ بھئی وہ اللہ کے گھر کا جا کر حج کرے۔ مثال کے طور پہ کسی صاحب پر حج فرض ہو گیا، یعنی اللہ نے اتنی رقم عطا فرما دی کہ وہ حج کر سکتے ہیں۔ اب اگر حج نہیں کریں گے، اول تو ان پر حق آ گیا اللہ کا کہ بھئی وہ حج کریں، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ لیکن اگر وہ حج نہیں کرتے آنے کے بعد بھی، تو اللہ فرماتے ہیں جو شخص ناشکری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے جہاں والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں بھئی جو شخص حج نہیں کرتا فرض ہونے کے بعد بھی، تو ایک طرح کا ایسا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ایسے شخص کی اللہ کو کوئی فکر نہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ غلام کو مالک کی ضرورت ہوتی ہے، مالک کو غلام کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ بھی کیسا مالک جس نے غلام کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری قطعاً ضرورت نہیں، یہ تو ہے ہی، ہر آدمی اس سے واقف ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ہمیں اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، ایسا نہیں اللہ ہمارا حکم مان کے ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ آخرت میں یوم الحشر میں ہم کھڑے ہوں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ آپ ہمیں جنت میں جانے دیں، اور ہم چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں جو شخص ناشکری کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کی ناشکری میں لگ جاتے ہیں تو اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت کا انداز بجائے خود حج کی اہمیت کو بتلا رہا ہے کہ اس کی ابتدا ہی یہ کہہ رہی ہے، اس کی جو ابتدا ہے یہ کہہ کر کی گئی ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ حج کو جائیں۔ اس آیت کا جو انداز ہے جو بتا رہا ہے، اس کی شروعات سے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ بھئی اللہ پر لوگوں کا حق ہے کہ حج کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ظاہری، باطنی، داخلی، خارجی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کا شکریہ ادا کریں۔ لہٰذا جو شخص بھی جسمانی اور مالی قدرت اور استطاعت رکھتا ہے، اور جسم بھی تندرست ہے، مضبوط ہے، جا سکتا ہے، جا کے حج بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا بھی کیا ہے کہ حج کر لے، تو اس پر جلد از جلد اس فریضے سے فارغ ہو اور یہ ہو جائے، یہ اس پر لازم، یعنی اس فریضے سے فارغ ہونا یہ اس پر لازم ہے اگر اس کی استطاعت ہے، اور اس میں تاخیر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے اپنے حج کو مؤخر کرتا ہے، اپنے حج میں تاخیر کرتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، اب اس کے سامنے کوئی دنیاوی معاملہ بھی پیش آ گیا، اب وہ دنیاوی معاملے کو دیکھ کر اس حج کو مؤخر کر دیتا ہے کہ بھئی اگلے سال کریں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو جب تک مؤخر کر دیتے ہیں، جب تک آگے بڑھاتے تھے جب تک حاجی واپس نہیں آ جاتے، اس کا کام پھنسا ہی رہتا ہے۔ تو جس پر حج فرض ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جلد از جلد اس فریضے سے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور حج بیت اللہ کی سعادت سے ہم سبھی کو سرفراز فرمائے۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ دعا فرمائیں، اور ہم سبھی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی خواہش مند حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور کعبۃ اللہ کی زیارت سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائے۔
بہرحال یہ کچھ فضائل تھے۔ ایک بات اور یہ بیان کرنی ہے کہ حج جو ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، حج جو ہے ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ بار بار حج فرض نہیں ہے کہ ایک مرتبہ، مثال کے طور پہ ایک صاحب نے حج کیا، اب اگلی مرتبہ ان کے پاس پھر پیسہ آ گئے تو وہ پھر یہ سمجھیں کہ میرے اوپر پھر حج فرض ہو گیا۔ نہیں، ایک مرتبہ حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اس کے بعد پیسے ہیں، اللہ نے دیا ہے تو ضرور جائیں، خوشی سے جائیں، اللہ کی نعمت کو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جائیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض فرمایا۔ ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہر سال میں حج فرض ہے؟ یعنی جیسے ایک سال ہم نے حج کیا تو اگلے سال بھی ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا ہوں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اگر میں کہہ دیتا کہ بھئی لوگوں، تم پر ہر سال حج جو ہے فرض کر دیا گیا تو یہ فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو تم اس پر عمل نہ کر پاتے، اور تمہارے بس میں بھی نہیں تھا کہ تم اس پر عمل کرتے۔ حج تو بس ایک مرتبہ فرض ہے اور اس سے زیادہ نفل ہے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، اس کے بعد اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو نفل حج کریں، خوب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی عطا فرمایا بھئی اس سے گریز نہ کیا، اس سے ہٹا نہ کریں۔ بھئی دیکھو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ کچھ لوگوں کو اللہ دیتا ہے، ورنہ عالم انسان میں آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، پورے عالم میں انسانوں میں کتنے مسلمان ہیں، اربوں خربوں مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ حج کریں۔ بعض بلینئر بھی اس ٹائم جو ہے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ خوشی سے جائے اور اس نعمت کو اللہ کی بجا لائے، شکر ادا کر کے، اللہ کہ اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم آپ کے دربار میں پھر حاضر ہوئے۔ یاد رکھیے، اس سے نعمت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو تمام ساتھی جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ اس کی کوشش کریں۔ ایک فرض حج ہو گیا، ایک وہ تو فرض ادا ہو گیا، لیکن اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اللہ دے رہا ہے تو پھر کریں، اور جو کر رہے ہیں وہ اس کا نفع دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب لے رہے ہیں۔ خود ہمارے والد محترم نور اللہ مرقدہ نے ماشاءاللہ 17 حج کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، غالباً 16 حج کیے، اللہ قبول فرمائے، ان کو وہاں کی راحتوں میں رکھے، ہر طرح سے کروٹ کروٹ ان کو سکون عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ فضائل تھے حج کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو وہاں کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ تمام ساتھی کوشش بھی کیا کریں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ جائیں، اپلائی کریں، نہیں آ رہا ہے اگلے سال پھر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا مقدر لکھا ہوگا انشاءاللہ وہاں پہ قبول ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سعادت سے سرفراز فرمائے۔ بہرحال انشاءاللہ بقیہ کچھ فرائض، کچھ فضائل ہیں جو کل بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد کچھ مسائل ہیں حج کے وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین سے دلچسپی نصیب فرمائے، مسائل کو سیکھ کر، فضائل کو سن کر ان پر عمل کرنے کی اور اس عمل کو صحیح طرح سے کرنے کی ہم سبھی کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا